امام سیوطی علیہ الرحمہ نے تاریخ الخلفاء میں، اور امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول کے اندر اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ ایک ہی واقعہ ہے، دونوں کتابیں میرے سامنے ہیں، دونوں کھلی ہوئی ہیں، اور میں اس حوالے سے عبارت پڑھنے لگا ہوں۔ امام نے سیف بن عمر کی کتاب الردۃ والفتوح، اور اسی طرح سیف بن عمر تمیمی کی کتاب الردہ والفتوح کا ہی حوالہ ابن تیمیہ نے دیا، اور اسی کا حوالہ حضرت امام سیوطی نے دیا۔ تو اس حوالے سے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ماخذ دونوں ہستیوں کا کتاب الردۃ والفتوح ہے، جو حضرت سیف بن عمر تمیمی کی کتاب ہے، اس سے یہ نقل کیا ہے ان دونوں نے، امام سیوطی نے بھی، امام ابن تیمیہ نے بھی۔ لکھا کیا ہے، کہتے ہیں کہ مہاجر بن ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمامہ کے گرد و نواح پر امیر تھے، جہاں وہ جگہ جہاں جنگ یمامہ ہوئی، تو وہ لفظ مشہور ہے، یمامہ اور اس کے گرد و نواح پر امیر تھے۔ ان کے پاس ایک واقعہ آیا، ایک ایسا کیس آیا جس کو آپ نے اپنی دانش اور اپنی علمیت کے مطابق سلجھایا۔ لفظ کیا ہیں، رافع الیہ امراتان مغنیتان غنت احداہما بشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقاطع یدہ ونازع ثنیتہا۔ دو عورتوں کا کیس لایا گیا، ان میں سے ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معاذ اللہ علیہ باللہ ہجویہ اشعار کہتی تھی، ہجب کرتی تھی، ایسے اشعار جس میں کسی کی ہجب ہو۔ ہجب کا مطلب یہ ہے کہ اس پر معاذ اللہ علیہ باللہ کیچڑ اچھالا جائے، عیب جوئی کی جائے، اسے ہجب کہتے ہیں، جس میں گالی گلوچ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہجویہ اشعار کہتی تھی، مغنیہ تھی، اور مغنیہ کا ترجمہ کرے تو معنی بنتا ہے گلوکارہ، اور دونوں گلوکارہ تھی، اور دونوں میں سے ایک جو تھی وہ معاذ اللہ علیہ باللہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے اشعار کہتی تھی جس میں ہجب ہوتی تھی، برے اشعار ہوتے تھے، اور حضور کی طرف نسبت کرتی تھی، حضور کی عیب جوئی کرتی تھی۔ تو آپ نے کیا کیا، حضرت مہاجر بن امیہ جو یمامہ اور اس کے گرد و نواح پر امیر تھے نا، قاطع یدہا، اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا، ونازع ثنیتہا، اور دانت بھی توڑ دیے۔ ثنیتن کہتے ہیں سامنے والے دانتوں، اوپر والے دانتوں کو ثنایا الیہ کہتے ہیں، نیچے والے دانتوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ تو ثنیہ مطلق ہے، ممکن ہے کہ اوپر والے نیچے سامنے والے دانت ہی توڑ دیوں، نازع ثنیتہا، سامنے والے دانت توڑ دیے، اور اس کے بعد کیا کیا، اور جو دوسری وغنت الاخری بحجاء المسلمین، اور وہ جو مسلمانوں کی ہجب کرتی تھی ان کی عیب جوئی کرتی تھی، یعنی اس وقت مسلمان کون تھے، کون تھے جی، صحابہ کرام، ان کی ہجب کرتی تھی۔ تو ممکن ہے اس وقت تابعین بھی ہوں، وہ بھی مسلمان، تو سب سے پہلے یہاں مسلمین سے مراد صحابہ ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر تابعین ہیں۔ تو وہ جو مسلمانوں کی ہجب کرتی تھی نا، حضرت مہاجر بن امیہ نے کیا کیا، قاطع یدہا ونازع ثنیتہا، اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا اور سامنے والے دانت بھی توڑ دیے۔ لو جی معاملہ کیا ہوا، فقاطع الیہ ابو بکر، یہ مسئلہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دربار خلافت میں پہنچا تو آپ نے اس کا فیصلہ کیا کیا، آپ نے خط لکھا، کاتابہ الیہ، آپ نے حضرت مہاجر بن امیہ کی طرف خط لکھا، اور آپ نے کیا کہا، فرمایا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تو نے اس عورت کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ شتم کہتے ہیں گالی دینا، حضور کو گالی دینا، معاذ اللہ بے ادبی کے گانے گاتی تھی، گلوکارہ تھی، مجھے یہ خبر پہنچی ہے تو نے اس کے ساتھ یہ کام کیا ہے، یعنی ہاتھ کاٹ دیا ہے اور سامنے والے دانت توڑ دیے ہیں۔ اگر یہ کام تو نے پہلے نہ کر لیا ہوتا، کیا لفظ ہے جی، فلولا ما سبقتنی فیہا، اس کیس کے اندر اگر آپ نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو لامرتک بقتلھا، تو میں آپ کو حکم دیتا اس کو قتل کرنے کا۔ فیصلہ کیا کیا جی، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی، گستاخی اور ان کی شان میں نازیبا کلمات کہنا، اس کی سزا صرف ہاتھ کاٹ دینا، سامنے والے دانت توڑ دینا نا کافی ہے۔